مجھے اس معذور سے شادی نہیں کرنی۔ وہ انکار کرتے بھی اپاہج کی بیوی بن چکی تھی۔ شادی کی رات وہ کبرڈ میں منہ دیے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ خوبصورت ویسٹرن ڈریس دیکھ حیران رہ گئی۔ اپاہج چل تو سکتا نہیں اور خواہشیں دیکھو۔ وہ سوچ ہٹکتی ایک ریڈ ڈریس لیے چینج کر کے آئی تو عالم کو ویل چیئر پر بیٹھے پایا۔ آ گئے آپ؟ بہت شوق ہے بیوی بنانے کا، پہلے اپنا بوجھ تو اٹھا لیں۔ وہ بات مکمل کرتی کہ عالم اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتی حلق تر کر گئی۔ بیوی تم ہو، حق لینے سے مجھے روک نہیں سکتی۔ میں کتنا مضبوط ہوں یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا، وہ کہتا اسے شوق کر گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ اگر کچھ شور تھا تو وہ دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک کا یا پھر میز پر رکھے ہوئے گلاب کے پھولوں سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو کا، جو اس وقت شائنہ کو زہر لگ رہے تھے۔ یہ شادی کی پہلی رات تھی، وہ رات جس کے سپنے ہر لڑکی دیکھتی ہے، لیکن شائنہ کے لیے یہ رات کسی سیاہ خواب سے کم نہیں تھی۔ شائنہ جس کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والا پلکیں جھپکنا بھول جائے، آج دلہن کے جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور آنکھیں بڑی اور سیاہ اور بال کمر تک لہراتے ہوئے، لیکن اس وقت ان خوبصورت آنکھوں میں حیا و خوشی کی جگہ شدید غصہ اور نفرت تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اس بندھن سے کس قدر نالاں ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں دیکھا، وہاں عالم بیٹھا تھا ویل چیئر پر۔ عالم جس کی ٹانگیں بے جان تھیں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک وجیح شخص تھا، چہرے پر ایک سنجیدہ ٹھہراؤ، لیکن شائنہ کو اس کے چہرے کی کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف وہ ویل چیئر نظر آ رہی تھی جس نے اس کی زندگی کو قید کر دیا تھا۔ شائنہ کو لگا کہ اس کی ساری خوبصورتی، اس کی جوانی، اس کی امنگیں اس لوہے کی کرسی کے پہیوں تلے کچلی گئی ہیں۔ کمرے کی حبسدہ فضا شائنہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا زیور اسے کاٹ رہا تھا، لہنگے کا بوجھ اس کے کاندھوں کو تھکا رہا تھا۔ اسے اس کمرے میں سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ اچانک غصے میں اٹھی، اس کے اٹھنے سے زیورات کی جھنکار پیدا ہوئی جس نے عالم کی توجہ مبذول کرائی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس شیشے میں اس کا عکس دیکھتا رہا۔ شائنہ پیر پٹکتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ اسے کپڑے بدلنے تھے، وہ اس بھاری لباس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی تاکہ شاید اس کا غصہ کچھ کم ہو سکے۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور سامنے بنی بڑی سی دیوار گیر الماری کے پاس گئی۔ غصے میں اس نے الماری کا دروازہ زور سے کھولا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کوئی سادہ سا سوٹ نکالے اور پہن لے، لیکن الماری کھلتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک حیرت بھری آواز نکلی۔ الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک نفیس اور قیمتی لباس لٹکا ہوا تھا۔ ریشم، شفون، ویلوٹ اور نیٹ کی انتہائی خوبصورت نائٹ ڈریسز، گاؤنز اور فینسی ملبوسات کرینے سے لٹکے ہوئے تھے۔ رنگوں کا انتخاب انتہا زیادہ شاندار تھا۔ یہ شائنہ جیسی خوبصورت لباس لڑکی بھی دنگ رہ گئی تھی۔ ہر لباس چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اسے خریدنے والے کا ذوق کتنا اعلیٰ اور مہنگا ہے۔ شائنہ نے ایک سرخ رنگ کی نیٹ کی نائٹ ڈریس کو ہاتھ لگایا۔ کپڑا اتنا ملائم تھا کہ ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کا ریشمی گاؤن تھا جس پر انتہائی نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بڑبڑائی، ویسے تو معذور ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، لیکن شوق دیکھو نواب صاحب کے۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا، جیسے وہ دیوار کے پار عالم کو تانا دے رہی ہو۔ سوچا تھا شاید کوئی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے یا سادہ سے جوڑے ہوں گے، لیکن یہاں تو پورا بوتیک سجا رکھا ہے۔ بندہ پوچھے ان کپڑوں کو پہن کر میں کس کے سامنے جاؤں؟ اس شخص کے سامنے جو چل بھی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن پیدا ہوئی۔ یہ سب عیش و آرام، یہ مہنگے کپڑے، یہ خوبصورت کمرہ، سب اسے ایک مذاق لگ رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب جب شادی ہو ہی گئی ہے تو اپنی ذات کو کیوں تکلیف دیں، کیوں نہ ان چیزوں کا استعمال کرے۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت گہرے نیلے رنگ کا بغیر آستینوں والا نائٹ ڈریس نکالا۔ یہ لباس ایسا تھا جو اس کے جسم کے ہر نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے سوچا شائنہ تم اتنی حسین ہو، یہ کپڑے تمہارے لیے ہی ہیں۔ وہ معذور ہے تو کیا ہوا، تم تو مکمل ہو۔ اس نے زیورات اتارے، بھاری لہنگا اتارا اور وہ لباس پہن لیا۔ ڈریسنگ روم کے قدامت آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔
وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھ کر سر کو جھٹکا دیا۔ افسوس یہ حسن اس انسان کے لیے ہے جس کے قابل ہی نہیں۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو عالم ویل چیئر کو موڑ چکا تھا۔ اب اس کا رخ شاہینہ کی طرف تھا۔ جیسے ہی عالم کی نظر شاہینہ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب پل کے لیے ستائش کی چمک ابھری، لیکن پھر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ شاہینہ اس کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک عالم کے قریب رک گئی۔ عالم خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں شاہینہ کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے لباس پر گئیں۔ شاہینہ سے رہا نہیں گیا، اس کے اندر کا غبار لفظوں کی شکل میں باہر آیا۔ اس نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا جو کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب لگا۔ وہ عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، واہ، مان گئی آپ کی پسند کو۔ الماری کھولی تو حیران رہ گئی۔ اتنے سارے اور اتنے مہنگے لباس۔ عالم خاموش رہا۔ شاہینہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں اتنی کڑواہٹ کھلتی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑا جھکی اور عالم کے چہرے کے قریب ہو کر سرغوشی کے انداز میں بولی جس میں زہر بھرا تھا، ویسے تو معذور ہیں چلنے پھرنے سے قاصر، لیکن شوق دیکھو ذرا، ایک سے بڑھ کر ایک لباس لا رکھا ہے۔ بندہ پوچھے ان شوقوں کا کیا فائدہ جب آپ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر حقارت سے اس کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہنسی۔ اپنی معذوری دیکھو اور اپنا شوق۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح عالم کے سینے میں پیوست ہوئے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ شاہینہ کو لگا شاید وہ جیت گئی ہے۔ اس نے عالم کو شرمندہ کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عالم اب نظریں جھکا لے گا یا رو پڑے گا۔ وہ مڑ کر جانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ گرفت اتنی سخت اور اچانک تھی کہ شاہینہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، عالم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ جھٹکا اتنا طاقتور تھا کہ شاہینہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا عالم کی گود میں جا گری۔ اس کا نازک وجود عالم کے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، جسے وہ کمزور اور لاچار سمجھ رہی تھی۔ اس کے بازو میں ایک توانا جوان مرد جیسی طاقت تھی۔ عالم نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ شاہینہ کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے ویل چیئر کی پشت سے نہیں لگنے دیا، بلکہ اسے اپنے قریب، بہت قریب کر لیا۔ ان دونوں کے چہروں میں اب صرف سانسوں کا فاصلہ تھا۔ شاہینہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے عالم کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو کچھ دیر پہلے تک خاموش اور ٹھہری ہوئی تھی، اب ان میں ایک الاؤ دہک رہا تھا۔ یہ غصے کا الاؤ نہیں تھا، بلکہ ایک مرد کی انا اور طاقت کا اظہار تھا۔ عالم کی گرفت اس کی کلائی پر اتنی سخت ہو گئی۔ شاہینہ نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ عالم نے اپنی گہری اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں کاٹ بہت تھی۔ اب کہو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ شاہینہ کی سانس اٹک گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہ سکی۔ عالم نے اب اس کے بازو کو زور سے پکڑا اور اسے مزید اپنی طرف بھینچا۔ شاہینہ کو عالم کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے میرے پیروں کی بے جانی دیکھی ہے، عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن میری ہمت نہیں دیکھی۔ تم نے میری مجبوری دیکھی ہے، میری طاقت نہیں۔ شاہینہ کا سارا غرور، سارا طنز اس لمحے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی اس پر حاوی تھا۔ عالم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے کان کے قریب سرغوشی کی، جس سے شاہینہ کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ شاہینہ نے نفی میں سر ہلانا چاہا، لیکن وہ ساکت تھی۔ عالم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، میں کتنا مضبوط ہوں یہ تمہیں اب پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر عالم نے اسے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی گرفت برقرار رکھی۔ شاہینہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے عالم کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور یہ رات اب ویسی نہیں گزرنے والی تھی جیسا اس نے سوچا تھا۔ اسے اپنی غلط فہمی کا شدت سے احساس ہوا۔ ویل چیئر پر بیٹھا یہ شخص جسمانی طور پر شاید ادھورا تھا، لیکن بطور مرد وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا جتنا شاہینہ نے تصور کیا تھا۔ کمرے میں اب گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز تھی۔ شاہینہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی،
نہ ہی اس کا لہجہ اتنا کڑوا تھا اور نہ ہی دل اتنا سخت تھا کہ وہ کسی کی بھی معذوری کا مذاق بناتی۔ شاہینہ کو آج بھی وہ منحوس دن یاد تھا جب اس کی زندگی نے ایک خوفناک پلٹا کھایا تھا۔ وہ بمشکل 7 سال کی تھی۔ وہ ایک ہنستے کھیلتے گھرانے کی اکلوتی شہزادی تھی۔ اس کے بابا ایک سرکاری افسر تھے اور ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ گھر میں محبت تھی، بے فکری تھی اور لاڈ پیار تھا۔ وہ اتوار کی ایک روشن صبح تھی جب وہ لوگ پکنک منانے کے لیے مری جا رہے تھے۔ شاہینہ پچھلی سیٹ پر اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی اور بابا ڈرائیونگ کرتے ہوئے اماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ بریک لگاتے لگاتے بھی گاڑی کا توازن برقرار نہ رہا اور پھر ٹائروں کی چرچراہٹ، شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز اور پھر ایک بھیانک دھماکہ سنائی دیا۔ اور اس کے بعد وہ ہوا کہ شاہینہ کو کچھ یاد نہیں رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے سفید بستر پر تھی، لیکن اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ حادثہ شاہینہ سے اس کا بچپن، اس کا تحفظ اور اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے چھین کر لے گیا۔ رشتہ داروں کی مشاورت کے بعد شاہینہ کی ذمہ داری اس کی پھپھو رضیہ نے لے لی۔ رضیہ پھپھو کا اپنا گھرانہ ایک عام سا مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ ان کے شوہر یعنی شاہینہ کے پھپھا محلے میں ہی پرچون کی ایک دکان سی چلاتے تھے۔ آمدنی محدود تھی اور گھر میں پہلے ہی 3 بچے موجود تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ شاہینہ جب اپنے ماں باپ کے جنازے اور 40ویں سے فارغ ہو کر پھپھو کے گھر آئی تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ گھر اور مکان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پھپھو کا گھر 2 کمروں پر مشتمل ایک تنگ سا مکان تھا جہاں ہر وقت چیزوں کی قلت ہی رہتی تھی۔ پہلے دن پھپھو نے اسے اپنے بچوں کے ساتھ والے کمرے میں ایک کونے میں جگہ دی۔ شروع کے دن تو رشتہ داروں کی ہمدردی رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شاہینہ کو احساس دیا جانے لگا کہ وہ اس گھر پر ایک اضافی بوجھ ہے۔ پھپھا جی برے آدمی نہیں تھے، لیکن مہنگائی اور کم آمدنی نے انہیں چڑچڑا بنا دیا تھا۔ کھانے کے وقت اکثر دسترخوان پر بحث ہوتی کہ مہینہ کیسے پورا ہوگا۔ شاہینہ نوالا توڑتے ہوئے ہی سہم جاتی۔ اسے لگتا جیسے وہ بحث اس کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ اکثر بھوک رکھ کر کھانا کھاتی تاکہ پھپھو کے بچوں کے لیے کھانا کم نہ پڑ جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ شاہینہ کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کی کزن جو اس کی ہم عمر تھی، اسے نئے بستے اور جوتے ملتے، لیکن شاہینہ کو اکثر کزن کے اترے ہوئے کپڑے اور پرانی کتابیں ملتی۔ شاہینہ تم اسکول سے آ گئی ہو تو ذرا برتن دھو دو، میری کمر بہت دکھ رہی ہے۔ یہ پھپھو کی روزانہ کی آواز تھی۔ اسکول کا کام کرنے سے پہلے اسے گھر کے جھاڑو پوچھے اور برتنوں کا کام نمٹانا پڑتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کرتی رہی اور اس کے پاس شکایت کرنے کے لیے کوئی کاندھا نہیں تھا، لیکن قدرت کا ایک عجیب انتقام تھا۔ شاہینہ ہمیشہ سادہ رہتی، اس کا حسن اتنا ہی نکھرتا جاتا۔ اللہ نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ دودھ جیسی رنگت، ستوا ناک اور بڑی بڑی اداس آنکھیں۔ محلے کی عورتیں جب اسے دیکھتی تو کہتی، رضیہ تیری بھتیجی تو چاند کا ٹکڑا ہے، بالکل ماں پر گئی ہے۔ یہ تعریفیں پھپھو کے دل میں مزید حسد اور خوف پیدا کر دیتی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں شاہینہ کی وجہ سے ان کی اپنی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ نہ آئے۔ وہ شاہینہ کو زیادہ بننے سنورنے سے منع کرتی تھی اور اسے باورچی خانے کے کاموں میں گم رکھتی۔ وہ اکثر کہتی، تمہیں گھر کے کاموں میں طاق کرنا چاہتی ہوں تاکہ کل کلاں کو سسرال میں تانے نہ ملے۔ شاہینہ چپ چاپ سن لیتی۔ وہ گورنمنٹ اسکول سے کالج تک پہنچی، لیکن اس کی زندگی گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر کے کاموں تک محدود رہی۔ اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا، بس ایک احساس تھا کہ کسی طرح وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور اس گھر سے نکل جائے تاکہ وہ مزید بوجھ نہ رہے۔ وہ 19 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک دن محلے کے ایک رشتہ کروانے والی پھپھو کے گھر آئی۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ ارے رضیہ بہن، تمہاری قسمت جاگ گئی، ایک ایسا رشتہ لائی ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لڑکا کروڑ پتی ہے، شہر کے پوش علاقے میں بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، بس انہیں لڑکی خوبصورت اور گھریلو چاہیے۔ پھپھو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے ماسی، ہماری بیٹی کے لیے اتنا امیر رشتہ، وہ مانیں گے؟ ماسی نے 5 چباتے ہوئے کہا، ارے تم فکر نہ کرو، میں نے شاہینہ کی تصویر دکھائی تھی ان کی ماں کو، وہ تو دیوانی ہو گئی، بس ہاں کر دو۔ پھپھو اور پھپھا کے خوشی کا تو ٹھکانہ نہ رہا۔ انہیں لگا جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ پھپھا سوچ رہے تھے کہ امیر داماد ملے گا تو شاید ان کی دکان کا قرض اتر جائے یا وہ کوئی بڑی دکان بنا لیں۔ پھپھا سوچ رہی تھی کہ شاہینہ رخصت ہو جائے گی تو ان کے سر سے ذمہ داری اترے گی، بدلے میں لین دین اچھا خاصا ہو جائے گا۔
شائنہ نے جب اس رشتے کا سنا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اتنے امیر لوگ اسے کیوں منتخب کریں گے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پھپھو سے پوچھا کہ پھپھو کیا لڑکے میں کوئی کمی ہے؟ اتنے امیر لوگ ہم جیسے غریبوں میں رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھپھو نے اسے ڈانٹ دیا، ارے چپ کر بدبخت ناشکری کہیں گی، اللہ گھر بیٹھے چھت پھاڑ کر دے رہا ہے تو تجھے کیڑے نکالنے ہیں؟ لڑکا شریف ہے، خاندانی ہے، انہیں بس خوبصورت اور خدمت کرنے والی بہو چاہیے۔ پھپھو نے یہ نہیں بتایا کہ ماسی نے باتوں باتوں میں کچھ چھپایا تھا۔ یہ شاید پھپھو نے دولت کی چمک میں ماسی کی وہ بات سنی انسنی کر دی جب اس نے کہا تھا کہ لڑکا تھوڑا بیمار ہے۔ شادی کی تاریخ جھٹپٹ طے ہو گئی۔ لڑکے والوں کی طرف سے شائنہ کے لیے بھاری زیورات اور کپڑے بھیجے گئے۔ پھپھو کا گھر ان قیمتی تحفوں سے چمک اٹھا۔ محلے والے رشک سے دیکھتے شائنہ کے لیے سب خواب جیسا تھا۔ اسے لگا شاید خدا نے اس کے صبر کا پھل دے دیا۔ وہ بھی خوش رہنے لگی۔ پہلی بار اسے نئے کپڑے ملے تھے، پہلی بار اسے اہمیت دی جا رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اسے اپنا آپ کسی شہزادی جیسا لگتا۔ وہ بھی اپنے ہونے والے شوہر عالم کے خیالی خاکے بنانے لگی۔ لڑکے والے رسموں کے لیے نہیں آئے، بس یہ کہا کہ سیدھا نکاح رخصتی ہوگی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ لڑکے کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے اور وہ ہنگامہ پسند نہیں کرتا۔ پھپھو کے لیے تو یہ اور بھی اچھا تھا، خرچہ بچ گیا۔ شادی کا دن آن پہنچا، چھوٹا سا میرج ہال بک کیا گیا۔ شائنہ سرخ اور اسی جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ بارات آئی، مہنگی گاڑیاں، شاندار لباس پہنے باراتی خوب چمک رہے تھے۔ پھپھو اور پھپھا کا سینہ فخر سے چوڑا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا، شائنہ نے قبول کہہ دیا، دستخط ہو گئے۔ وہ اب مسز عالم بن چکی تھی۔ دل میں امیدوں کے چراغ روشن تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دولہا اور دلہن کو آمنے سامنے بٹھایا جانا تھا۔ شائنہ اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ شائنہ نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سہیلیاں جو اسے چھیڑ رہی تھی اب خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ شائنہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے سے چند لوگ ایک ویل چیئر کو دھکیلتے اسٹیج کی طرف لا رہے تھے۔ اس ویل چیئر پر ایک خوبصورت وجیح نوجوان بیٹھا تھا جس کی ٹانگوں پر کمبل پڑا ہوا تھا اور وہ خود سے چلنے سے قاصر تھا۔ شائنہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیا یہ اس کا دولہا تھا؟ کیا یہ عالم تھا؟ اس نے گھبرا کر اپنی پھپھو کی طرف دیکھا۔ پھپھو نظریں چرا رہی تھی۔ شائنہ کے اندر ایک چیخ ابھری، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے پھپھو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ معذور ہے۔ ہال میں موجود لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے۔ عالم کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے اسے اس رد عمل کی توقع تھی۔ شائنہ کی ساس معجبی بیگم آگے بڑھی اور قدرے سختی سے بولی، بیٹی معذوری کوئی گناہ تو نہیں، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، بس ایک حادثے میں اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی، تم اس کا سہارا بنو گی تو یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ شائنہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اسے بیچا گیا تھا۔ وہ اس دولت کی قیمت تھی جو پھپھو اور پھپھا کو ملنے والی تھی۔ نہیں، شائنہ نے روتے ہوئے کہا، میں یہ شادی نہیں مانتی۔ آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ اسٹیج سے اترنے لگی۔ اسے لگا وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، کہیں دور چلی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتی پھپھو نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سائڈ پر لے گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ پھپھو غرائیں۔ ان کی آواز سانپ کی طرح زہریلی تھی۔ کیا تماشا کر رہی ہو؟ نکاح ہو چکا ہے، دستخط کر دیے ہیں تم نے، اب یہ تمہارا شوہر ہے۔ لیکن پھپھو وہ معذور ہے۔ شائنہ سسک پڑی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ پھپھو نے اس کے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے کان میں وہ بات کہی جس نے شائنہ کے قدم جکڑ دیے۔ شائنہ، اگر تم نے اب کوئی تماشا کیا یا بارات واپس گئی تو یاد رکھنا، میرے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ اور سوچو تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ ہم نے تمہیں پالا پوسا، جوان کیا، کیا اسی دن کے لیے کہ تم ہماری ناک کٹوا دو؟ پھپھو نے مزید جذباتی وار کیا۔ دیکھو، پھپھا نے قرض لے کر یہ شادی کی ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تمہیں اپنی قربانی دینی ہوگی شاہینہ۔ یتیم ہو، یتیموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ اس نے بے بسی سے پھپھا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ شاید وہ بھی شرمندہ تھے، لیکن دولت کی چمک نے ان کی زبان ہی بند کر دی تھی۔ شائنہ کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ جاتی اگر سہیلیوں سے تھام نہ لیتی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے دوپٹہ سر پر جمایا۔
اور ایک زندہ لاش کی طرح واپس اسٹیج پر جا کر اس ویل چیئر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے پہیے اب اس کی تقدیر میں لکھے جا چکے تھے۔ رخصتی ہوئی وہ ایک شاندار سیاہ گاڑی میں عالم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پورا راستہ دونوں خاموش رہے۔ شاہینہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے عالم سے ہمدردی نہیں بلکہ شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس شخص نے اپنی دولت کے زور پر اس کی معصومیت کے، اس کے خواب اور اس کی زندگی خرید لی۔ گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ عالم ویلا تھا۔ عالیشان عمارت، وسیع لان، روشنیاں ہی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، لیکن شاہینہ کو یہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے وقت ڈرائیور اور ملازم نے آگے بڑھ کر عالم کو ویل چیئر پر شفٹ کیا۔ شاہینہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ وہ دلہن تھی لیکن کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اندر داخل ہوئے تو عالم کی ماں، چھوٹی بہن اور ایک بھائی نے استقبال کیا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل صاف نظر آ رہی تھی۔ فانوس، قالین، پردے، ہر چیز انتہائی قیمتی۔ ساس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خوش رہو بیٹی، یہ گھر اب تمہارا ہے، میرے عالم کا خیال رکھنا۔ خیال رکھنا؟ شاہینہ کے کانوں میں یہ لفظ گونجا تو کیا اسے ایک بیوی کے طور پر نہیں بلکہ ایک نرس کے طور پر لایا گیا ہے؟ اسے اس کے کمرے تک پہنچایا گیا، وہی کمرہ جہاں وہ عالم کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے غصہ عالم کی معذوری پر نہیں بلکہ اس دھوکے پر تھا جس میں عالم کا خاندان اور اس کی اپنی پھپھو برابر کے شریک تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ویل چیئر پر بیٹھا یہ شخص اس کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے جب اس نے الماری میں خوبصورت کپڑے دیکھے تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ تمام زہر جو نکاح کے وقت سے اس کے اندر بھرا تھا طنز کی شکل میں باہر نکل آیا۔ لیکن اب جب عالم نے اس کی کلائی تھامی اور اپنی مضبوطی کا دعویٰ کیا تھا تو شاہینہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کہانی کا کوئی اور رخ بھی ہے جو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ شاید یہ شخص کچھ اور بھی ہے۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور صبح کی اجلی کرنیں کھڑکی کے بھاری پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ ایک نئی صبح تھی لیکن شاہینہ کے لیے کسی نئی زندگی کا آغاز نہیں بلکہ ایک سمجھوتے بھرے دن کا آغاز تھا۔ شاہینہ نہا دھو کر تیار ہو چکی تھی۔ اس نے الماری سے ایک ہلکے لیمن یلو رنگ کا سوٹ نکال کر پہنا۔ یہ رنگ اس کی دودھیا رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ اس کے بال گیلے، کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے اٹھنے والی شیمپو کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کا منظر بہت حسین تھا۔ سبز گھاس پر شبنم کے قطرے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا اور رنگ برنگے پھول ہوا میں جھوم رہے تھے۔ لیکن شاہینہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی نظریں ان پھولوں کو دیکھ تو رہی تھی لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کے ذہن میں پچھلی رات کی یادیں گھوم رہی تھیں۔ عالم کا وہ رویہ، اس کی وہ مضبوط گرفت اور وہ جملہ، میں کتنا مضبوط ہوں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ شاہینہ نے اپنے بازوں پر نظر ڈالی جہاں عالم کی انگلیوں کا دباؤ اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے پہر میں اس نے عالم کا ایک ایسا روپ دیکھا جس نے اسے خوفزدہ بھی کیا اور حیران بھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ویل چیئر پر بیٹھا یہ شخص کمزور نہیں ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے میں ویل چیئر کے پہیوں کی ہلکی سی آواز ابھری۔ شاہینہ چونک نہیں تھی، نہ ہی وہ پلٹی۔ اسے معلوم تھا کہ عالم جاگ چکا ہے۔ وہ شیشے کے عکس میں دیکھ سکتی تھی کہ عالم فریش ہو کر ایک نفیس سفید کرتا شلوار پہنے، بالوں کو کرینے سے سنوارے اپنی چیئر کو خود گھسیٹتا وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ عالم اس کے قریب آ کر رکا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے شاہینہ کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی بھاری اور پرسکون آواز گونجی، صبح بخیر شاہینہ۔ شاہینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھ دیے اور باہر دیکھتی رہی۔ عالم نے دوبارہ نرمی سے کہا، ناشتہ لگ چکا، سب انتظار کر رہے ہیں، چلیں۔ شاہینہ کے اندر کا غبار اچانک لبوں پر آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں وہی رات والی چمک اور غصہ تھا۔ اس نے عالم کو گھور کر دیکھا، مجھے بھوک نہیں، آپ جائیں، جا کر اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی ناشتہ کریں، مجھے اس تماشے کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں۔ عالم کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ وہ بدستور پرسکون رہا۔ اس نے ویل چیئر کو تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ شاہینہ ضد مت کرو، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے اور خالی پیٹ غصہ کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ شاہینہ تنک کر بولی، اس کی آواز میں تلخی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، میرا گھر، یہ پنجرہ میرا گھر ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھ پر حکم چلائیں گے اور میں مان لوں گی؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔
اور عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کہہ دی جو صبح سے اس کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ دیکھیں مسٹر عالم، آپ نے رات کو اپنی طاقت دکھا کر اپنا حق تو لے لیا ہے۔ شاہینہ کی آواز بھرا گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس نے خود کو رونے سے روکا۔ آپ جیت گئے، میں ہار گئی، لیکن یاد رکھیں آپ زبردستی میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہیں، مجھے اس کمرے میں قید تو کر سکتے ہیں، لیکن میری مرضی اور میری روح پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ اپنی مرضی مجھ پر نہیں تھوپ سکتے۔ شاہینہ کا سینہ سانس پھولنے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بھڑاس نکال دی تھی، اسے لگا اب عالم غصے میں آئے گا، چیخے گا یا اسے ڈانٹے گا، لیکن جو ہوا اس کے بالکل برعکس تھا۔ عالم نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی گہرائی اتر آئی، ایک ایسی نرمی جس کی شاہینہ کو توقع نہیں تھی۔ عالم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شاہینہ کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ شاہینہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن عالم نے وہیں سے نرم لہجے میں کہا، شاہینہ تم مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہو۔ شاہینہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم نے جاری رکھا، اس کی آواز میں بلا کی سچائی تھی، میں نے تم سے شادی تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کی، نہ ہی تمہیں قید کرنے کے لیے کی ہے۔ رات کو جو کچھ ہوا وہ صرف تمہیں یہ باور کروانے کے لیے تھا کہ میں لاچار نہیں ہوں، میں ایک مرد ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کروں گا۔ عالم نے اپنی ویل چیئر کو تھوڑا اور قریب کیا اور شاہینہ کے چہرے پر نظریں جما دی۔ تم نہیں جانتی شاہینہ کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ یہ محبت آج کی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف تمہارے حسن کی وجہ سے ہے۔ میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب شاید تمہیں خبر بھی نہیں کہ عالم نام کے کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہے۔ شاہینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ محبت؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن کب سے؟ تمہیں ابھی میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، عالم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، کیونکہ محبت دلیلوں سے نہیں رویوں سے ثابت ہوتی ہے۔ وقت آنے پر تمہیں خود پتہ چل جائے گا، اس معذور شخص کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے اس میں صرف اور صرف تمہارا نام ہے۔ عالم کے لہجے میں اتنی گہری محبت اور یقین تھا کہ شاہینہ الجھ سی گئی۔ وہ جس شخص کو ویلن سمجھ رہی تھی وہ ہیرو جیسی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہاں کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا وہ سمندر تھا جس میں شاہینہ کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شاہینہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی تو عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اگر ناراضگی ختم ہو گئی ہو تو کیا ہم ناشتہ کرنے جا سکتے ہیں؟ ماما انتظار کر رہی ہوں گی، اور دیکھو اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو وہ سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں تنگ کیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کو ڈانٹ پڑے؟ اس آخری جملے میں ہلکی سی شوخی تھی۔ شاہینہ بے اختیار چونک گئی۔ شوہر؟ یہ لفظ عجیب تھا، بھاری بھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ عالم نے اپنی ویل چیئر گھمانی چاہی، لیکن قالین کی وجہ سے شاید پہیہ اٹک گیا۔ اس نے زور لگایا۔ شاہینہ نے یہ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی انا آڑے آئی، لیکن پھر عالم کی آنکھوں کی وہ سچائی اور اس کی نرم گفتگو نے اسے پگھلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور ویل چیئر کے ہینڈل تھام لیا۔ عالم نے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاہینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ اسے لے کر راہداری میں چل رہی تھی، اس کی نظریں عالم کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ ویل چیئر پر بیٹھنے کے باوجود عالم کی شخصیت میں ایک روب تھا۔ اس کے کاندھے چوڑے اور مضبوط تھے، گردن باوقار انداز میں اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کالے گھنے بال گردن کے پاس نفاست سے تراشے ہوئے تھے۔ اس کے جسم سے ایک بہت مہنگے اور خوشگوار پرفیوم کی مہک آ رہی تھی جو شاہینہ کے حواس پر چھا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے سوچنے لگی، کتنا نفیس ذوق ہے اس کا، گفتگو کا انداز کتنا شائستہ ہے، غصہ تو جیسے اسے آتا ہی نہیں۔ پھر اس کی نظر عالم کے مضبوط ہاتھوں پر پڑی جو ویل چیئر کے بازوؤں پر رکھے تھے، صاف ستھری انگلیاں، کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی۔ شاہینہ کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، ایک ان کہا سا احساس جو رات سے اب تک دبے پاؤں اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ یہ شخص کتنا مکمل ہے، شکل و صورت میں، بات چیت میں، دولت و رتبے میں۔ اگر کوئی کمی ہے تو بس ان ٹانگوں کی۔ وہ ڈائننگ ہال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سامنے شیشے کی دیوار میں اسے اپنا اور عالم کا عکس دکھائی دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے، لیکن ویل چیئر اس تصویر کا وہ حصہ تھی جو شاہینہ کو چبھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار دل میں سوچنے لگی، اور یہ سوچ اتنی شدید تھی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔
کاش یہ معذور نہ ہوتا، کاش یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید یہ دنیا کا سب سے حسین اور مکمل مرد ہوتا۔ کتنا ہینڈسم ہے یہ، اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس سوچ نے اسے ایک دم سے شرمندہ کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اس سے نفرت کر رہی تھی اور اب وہ اس کے حسن کی تعریف کر رہی تھی۔ کیا دولت اور رتبہ واقعی انسان کا دل بدل دیتے ہیں؟ یا یہ عالم کی محبت بھرے لہجے کا اثر تھا؟ ڈائننگ ٹیبل پر عالم کی ماں اور بہن بیٹھے تھے۔ جیسے ہی شاہینہ عالم کو لے کر داخل ہوئی، سب کے چہرے کھل اٹھے۔ شاہینہ نے خاموشی سے عالم کی کرسی میز کے سرے پر سیٹ کی اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے وقت اس کی نظر عالم سے ملی۔ عالم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک تشکر تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میرا مان رکھنے کا شکریہ۔ شاہینہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ ناشتے کی میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، لیکن شاہینہ کی بھوک اڑ چکی تھی۔ اس کا دماغ بس ایک ہی جملے پر اٹکا ہوا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ کیا واقعی؟ کیا شاہینہ کبھی اس معذور شخص سے محبت کر پائے گی، یا یہ ہمدردی اور مجبوری کا رشتہ عمر بھر یوں ہی گھسٹتا رہے گا؟ یہ سوال ابھی جواب طلب تھے، لیکن ایک بات طے تھی کہ آج صبح شاہینہ کے دل میں نفرت کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ ضرور پڑ گئی تھی، جہاں سے عالم کی محبت کی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ وہ شروعات جو طوفانی اور تلخ تھی، اب آہستہ آہستہ ایک پرسکون جھیل کی طرح تھمتی جا رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شاہینہ کے دل سے نفرت کی وہ شدید لہر جو پہلی رات اٹھی تھی، وہ اب مدھم پڑ چکی تھی۔ عالم کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی شائستہ اور دوستانہ تھا۔ اس نے کبھی شاہینہ پر حکم چلانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کبھی اس سے اپنی خدمت کی توقع کی۔ وہ اپنے زیادہ تر کام خود کرنے کی کوشش کرتا۔ جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوتی، وہ شاہینہ سے درخواست کے انداز میں کہتا۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے شاہینہ کے دل میں نرمی پیدا کر دی۔ وہ دونوں اب شام کی چائے اکثر اکٹھے پیتے، کبھی لان میں بیٹھ کر تو کبھی ٹی وی لاؤنج میں۔ باتیں اب طنزیہ جملوں کے بجائے حالات حاضرہ، موسم یا گھر کے چھوٹے موٹے معاملات پر ہوتی۔ شاہینہ نے محسوس کیا کہ عالم ایک بہت ہی ذہین اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ اس کے پاس ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے معلومات تھیں، اور وہ شاہینہ کی باتوں کو بہت غور سے سنتا، جیسے وہ دنیا کی سب سے اہم گفتگو ہو۔ شاہینہ اب اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگی، اپنی پھپھو کے گھر کے قصے، اپنے اسکول اور کالج کی باتیں، اپنی پسند اور ناپسند۔ وہ ایک اچھی دوستی کے راستے پر گامزن تھے۔ پھر ایک دن عالم نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا کہ اسے بزنس کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ 1 ہفتہ! شاہینہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے خود بھی حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر سے عجیب سی بے چینی کیوں ہوئی۔ عالم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں میری یاد ستائے گی؟ شاہینہ فوراً سنبھل گئی۔ نہیں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ گھر میں خاموشی ہو جائے گی نا؟ عالم ہنس دیا۔ فکر نہ کرو، میں روز فون کروں گا، اور ماما اور ہانیہ تو ہے نا، تمہیں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عالم چلا گیا، لیکن شاہینہ کو پہلے ہی دن اندازہ ہو گیا کہ وقت گزرنا کتنا مشکل ہے۔ گھر واقعی بہت بڑا اور خالی لگ رہا تھا۔ ویل چیئر کے پہیوں کی وہ مخصوص آواز جسے شاہینہ پہلے ناپسند کرتی تھی، اب اسے اس آواز کی غیر موجودگی کھل رہی تھی۔ 2 دن تو جیسے تیسے گزر گئے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت شاہینہ بوریت سے اکتا گئی۔ ماں جبین بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور ہانیہ کالج گئی ہوئی تھی۔ شاہینہ پورے گھر میں گھومتی رہی اور گھومتے گھومتے وہ عالم کے اسٹڈی روم کے دروازے پر آ رکی۔ یہ گھر کا وہ واحد کمرہ تھا جہاں شاہینہ بہت گم جاتی تھی۔ صفائی کے لیے ملازم آتے تھے اور عالم اپنا زیادہ وقت یہیں گزارتا تھا۔ شاہینہ کو ہمیشہ جھجک ہوتی تھی کہ کہیں وہ اس کی پرائیویسی میں خلل نہ ڈال دے، لیکن آج عالم گھر پر نہیں تھا تو تجسس شاہینہ کو اندر کھینچ کر لے گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کتابوں کے پرانے کاغذ اور کافی کی ملی جلی خوشبو آئی جو عالم کے وجود کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ کمرہ بہت سلیقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ لکڑی کی اونچی الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری پڑی تھیں۔ درمیان میں شیشم کی لکڑی کا ایک بہت بڑا اور بھاری میز تھا جس پر ایک مہنگا لیپ ٹاپ، کچھ فائلیں اور قلم دان رکھا تھا۔ شاہینہ چلتی ہوئی بک شیلف کے پاس گئی۔ اس کی انگلیاں کتابوں کی جلدوں کو چھونے لگیں۔ تاریخ، فلسفہ، شاعری، بزنس مینجمنٹ۔ عالم کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اتنا پڑھاکو ہے یہ شخص، شاہینہ مسکرائی۔ تبھی تو باتیں اتنی گہری کرتا ہے۔
وہ گھوم کر اس کی میز کے پاس آئی۔ کرسی خالی تھی، وہ کرسی جس پر بیٹھ کر عالم شاید گھنٹوں کام کرتا تھا۔ شائنہ نے شرارت سے اس کرسی پر بیٹھنے کا سوچا۔ وہ گھومنے والی بڑی سی چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گئی اور خود کو جھولا دیا۔ اسے عالم کے قریب ہونے کا احساس ہوا۔ میز پر چیزیں بہت ترتیب سے تھیں۔ ایک طرف کچھ بزنس کارڈز رکھے تھے اور دوسری طرف ایک لیمپ پڑا تھا۔ شائنہ کی نظر میز کی دراز پر پڑی جو تھوڑی سی کھلی رہ گئی تھی۔ شاید عالم جلدی میں اسے پورا بند کرنا بھول گیا۔ شائنہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر دراز کو کھولا۔ دراز میں کچھ اسٹیشنری کا سامان، کچھ دوائیں اور ایک ڈائری رکھی تھی۔ ایک سیاہ رنگ کی چمڑے کی جلد والی موٹی سی ڈائری پڑی تھی اور شائنہ کی توجہ اس نے اپنی طرف کھینچ لی۔ شائنہ کا دل دھڑکا۔ کسی کی ذاتی ڈائری پڑھنا بری بات ہے شائنہ، اس کے ضمیر نے ملامت کی۔ لیکن وہ میرے شوہر ہیں اور ہم دوست بھی تو ہیں، اس کے دل نے جواز پیش کیا۔ تجسس جیت گیا۔ اس نے وہ ڈائری باہر نکالی۔ ڈائری ہاتھ میں لیتے ہی اسے ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ یہ بہت پرانی لگ رہی تھی لیکن استعمال شدہ ضرور تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پہلا صفحہ کھولا۔ وہاں عالم کے خوبصورت خط میں اس کا نام اور دستخط تھے اور نیچے ایک شعر لکھا تھا۔ اس نے ورق پلٹنا شروع کیے۔ شروع کے صفحات میں بزنس کی باتیں، کچھ حساب کتاب اور کچھ بکھرے ہوئے خیالات۔ وہ بور ہو کر ڈائری بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ڈائری کے درمیان سے ایک چیز پھسل کر اس کی گود میں آ گری۔ یہ ایک تصویر تھی۔ شائنہ نے وہ تصویر اٹھائی اور اسے سیدھا کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور آنکھیں پھٹ گئیں۔ تصویر میں کوئی ماڈل یا ایکٹریس نہیں، نہ ہی عالم کی کوئی رشتہ دار۔ تصویر میں شائنہ خود تھی۔ لیکن یہ شائنہ کی وہ تصویر نہیں تھی جو رشتے کے لیے دی تھی، یہ بہت پرانی تصویر تھی۔ اس میں شائنہ نے سفید رنگ کی قمیص شلوار پہن رکھی تھی۔ سر پر سفید دوپٹہ تھا جس کے کونے ہوا میں اڑ رہے تھے، جس کے کالج کا یونیفارم تھا۔ وہ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑی اپنے کاندھے پر بستہ لٹکائے اور اپنی کسی سہیلی سے بات کرتے ہوئے بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تصویر کھینچنے والے نے اسے بتائے بغیر دور سے یہ تصویر لی تھی۔ شائنہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تصویر عالم کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو 3 سال پرانی ہے، جب میں فرسٹ ایئر میں تھی۔ عالم تو مجھے تب جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا ذہن چکرا سا گیا۔ اس نے تیزی سے وہی صفحہ کھولا جہاں یہ تصویر رکھی تھی۔ وہاں تاریخ درج تھی، 3 سال پہلے کی تاریخ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آج میں نے پھر اسے دیکھا، بس اسٹاپ پر۔ وہ اسی طرح پریشان کھڑی تھی، شاید بس کے انتظار میں۔ دھوپ بہت تیز تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ دل چاہا کہ جاؤں اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر چھوڑاؤں، یا کم از کم اسے دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی سایہ کر دوں۔ لیکن میں کون ہوں اس کے لیے؟ صرف ایک اجنبی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور میں اپنی گاڑی کے شیشوں کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے کا مجرم۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب سا سحر ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت مجھے روز یہاں کھینچ لاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا نام کیا ہے، لیکن میری آنکھیں اسے اجلی صبح کہتی ہیں۔ شائنہ کا سانس رک گیا۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ آج پتہ چلا کہ اس کا نام شاہینہ ہے۔ نام کی طرح اس کا وجود بھی چمکتا ہوا ہے، لیکن وہ اداس لگتی ہے۔ میں نے آج اسے کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ کون ہے جو اسے رلا رہا ہے؟ کاش میں اس کے آنسو پہنچ سکتا۔ کاش میرے پاس وہ حق ہوتا کہ میں دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ میں اپنی دولت، اپنی طاقت، سب کچھ لٹا سکتا ہوں، بس اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں میری یک طرفہ محبت اسے بدنام نہ کر دے۔ شائنہ کی آنکھوں سے آنسو گر کر ڈائری کے صفحات پر جذب ہونے لگے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جس عالم کو وہ صرف 1 مہینے سے جانتی ہے، وہ اسے 3 سالوں سے جانتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتا رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس نے تیزی سے صفحات پلٹے۔ ایک جگہ تاریخ اس دن کی تھی جب عالم کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ شاید خدا کو میرا غرور پسند نہیں آیا، یا شاید میری محبت میں کوئی کھوٹ تھا۔ آج میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں کبھی نہیں چل سکوں گا۔ سب ختم ہو گیا۔ اب میں شاہینہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک معذور شخص اس جیسی حسین پری کا ہاتھ کیسے مانگ سکتا ہے؟ وہ تو کسی شہزادے کے حقدار ہے۔ میں نے آج اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اب میں صرف دور سے اسے خوش دیکھوں گا۔ میری محبت اب صرف دعا بن کر رہے گی۔ شاہینہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے عالم کی ویل چیئر اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف اس ڈائری کے الفاظ میں چھپا ہوا کرب
اور بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی۔ پھر آخری اندراج شادی سے چند دن پہلے کا تھا۔ موج سے ہوتے ہیں یقین نہیں آتا، لیکن موج سے ہوتے ہیں۔ ماں جی نے بتایا کہ وہ میرا رشتہ لے کر وہیں گئی تھی جہاں میرا دل اٹکا ہوا تھا۔ وہ مان گئے، پھپھو نے ہاں کر دی ہے، شاہینہ میرے ہونے والی ہے۔ کیا یہ خواب ہے؟ مجھے معلوم ہے میں ادھورا ہوں، میں اس کے قابل نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ میری معذوری بھول جائے گی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی، مجھے معلوم ہے۔ ایک معذور سے شادی کرنا کسی لڑکی کا خواب نہیں ہوتا، لیکن میں صبر کروں گا۔ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک اسے یقین نہیں آ جاتا کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اور نہیں۔ شاہینہ نے ڈائری بند کر دی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں فلم کی طرح پچھلے تمام واقعات چلنے لگے۔ عالم کی وہ گہری نظریں، شادی کی رات اس کا وہ جملہ، میں کتنا مضبوط ہوں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگر صبح ناشتے پر اس کی وہ بات، میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تمہیں خبر بھی نہیں تھی، اور اس کا صبر، اس کی برداشت، اس کی خاموش محبت۔ تو یہ سب پلان تھا؟ شاہینہ نے خود کلامی کی۔ نہیں، پلان نہیں، یہ تو مقدر تھا۔ وہ مجھے تب سے چاہتا تھا جب میں پھپھو کے گھر کے کام کاج کر کے کالج جاتی تھی، جب میں بسوں کے دھکے کھاتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تھا۔ اسے بیک وقت خوشی بھی ہو رہی تھی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہے جس نے صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر سودا کیا ہو، بلکہ ایسے شخص کے پاس ہے جس نے اس کی روح سے محبت کی تھی، تب بھی جب وہ کچھ نہیں تھی۔ اور گھبراہٹ اس کی بات کی کہ وہ عالم کو کتنا غلط سمجھتی رہی۔ اس نے اسے کیا کچھ نہیں کہا، تانے دیے، تذلیل کی، نفرت کا اظہار کیا، اور وہ شخص چپ چاپ سہتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاہینہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ عالم، شاہینہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اب اس سوال کا جواب تو مل گیا تھا کہ عالم نے اس سے شادی کیوں کی، لیکن ایک نیا سوال سر اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی پیار کرتا تھا تو اس نے شادی سے پہلے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ سب چھپایا کیوں؟ اور کیا میری پھپھو کو معلوم تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو شاید میرا پیچھا کرتا تھا؟ شاہینہ وہیں بیٹھی رہی، ہاتھوں میں وہ تصویر اور ڈائری تھامے۔ اسے احساس کے ساتھ اس کی زندگی کی کہانی میں محبت کا باب تو بہت پہلے لکھا جا چکا تھا، بس اسے پڑھنے کی توفیق آج ہوئی تھی۔ اب اسے عالم کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا، اس بار شکایت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس محبت کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو سالوں سے اس کے تعاقب میں تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ 7 دن شاہینہ کے لیے 7 صدیوں کی طرح گزرے تھے۔ اس دوران اس نے عالم کی ڈائری کو لفظ پر لفظ پڑھا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر روئی تھی اور نہ جانے کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی جھولی میں کانٹوں کے بجائے پھول ڈال دیے گئے تھے۔ اب وہ عالم کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ پرانی شاہینہ نہیں رہی تھی جو نفرت اور غصے میں بھری ہوئی تھی۔ اب وہ ایک ایسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کی محبت کے زہر میں گرفتار تھی اور اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ آج عالم کی واپسی تھی۔ شاہینہ نے شام سے تیاری شروع کر دی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنی اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب عالم آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ وہ اس کے لیے ویل چیئر خود گیٹ تک لے کر جانا چاہتی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا اور پورچ کی روشنیاں جل گئی تھیں۔ شاہینہ لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی پردہ ہٹا کر گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک گیٹ کھلا اور عالم کی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ شاہینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی باہر برآمدے کی طرف گئی۔ ملازم پہلے ہی باہر موجود تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ شاہینہ وہیں ستون کے پاس رک گئی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ ڈرائیور اب ڈگی سے ویل چیئر نکالے گا، اسے سیٹ کرے گا اور پھر عالم کا سہارا دے کر اس پر بٹھائے گا۔ یہ روز کا معمول تھا، لیکن جو ہوا اس نے شاہینہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈرائیور نے ویل چیئر نہیں نکالی۔ وہ معطب ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کے کھلے دروازے سے پہلے ایک چمکتا ہوا سیاہ جوتا باہر نکلا اور زمین پر رکھا گیا، پھر دوسرا پاؤں۔ شاہینہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا ذہن معاف ہو گیا، اور پھر ایک مضبوط ہاتھ نے گاڑی کے دروازے کو تھاما اور ایک اونچا، لمبا، وجیح شخص گاڑی سے باہر نکل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ عالم تھا، ویل چیئر پر نہیں،
کسی سہارے کے بغیر اپنے دونوں پیروں پر مضبوطی سے کھڑا عالم۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، چوڑے شانے، 3 پیس سوٹ میں ملبوس۔ وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ شاہینہ کا سانس رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے لب ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ عالم تو معذور تھا، وہ تو چل نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ کون ہے؟ عالم نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا، ٹائی درست کی اور سامنے دیکھا۔ اس کی نظر سیدھی شاہینہ پر پڑی جو بت بنی کھڑی تھی۔ عالم کے لبوں پر ایک پراسرار اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ جو شاہینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں اعتماد تھا، شوخی تھی اور ایک فتح کا نشان تھا۔ عالم نے قدم اٹھایا۔ وہ چل رہا تھا بالکل نارمل انسانوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ باوقار انداز میں چلتا ہوا شاہینہ کی طرف آ رہا تھا۔ شاہینہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا صدمے کے، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ شخص جسے وہ اپاہج سمجھ کر کبھی ترس کھاتی تھی اور کبھی نفرت کرتی تھی، وہ تو اس کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ عالم اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اب اسے شاہینہ کو دیکھنے کے لیے گردن جھکانی پڑ رہی تھی، جبکہ پہلے ویل چیئر پر ہونے کی وجہ سے وہ اسے نیچے سے دیکھتا تھا۔ شاہینہ، اس کی بھاری آواز گونجی۔ شاہینہ چونکی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ آپ کھڑے ہیں؟ آپ چل رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ہچکیاں بند گئی۔ یہ سب کیا ہے عالم؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں نا، بتائیں مجھے، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ عالم نے آگے بڑھ کر نرمی سے شاہینہ کے دونوں کاندھے تھام لیے۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں شاہینہ، تم خواب نہیں دیکھ رہی، نہ ہی تم پاگل ہوئی ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ شاہینہ نے اسے چھو کر دیکھا۔ اس کے بازو، اس کا سینہ، سب حقیقی تھا۔ لیکن آپ تو معذور تھے۔ وہ ایکسیڈنٹ، وہ ویل چیئر، وہ سب کیا تھا؟ شاہینہ کا دماغ سوالوں کی الغار سے پھٹ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ آپ نے سب سے جھوٹ بولا؟ اس کی حیرت اب ہلکے غصے میں بدل رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ عالم نے شاہینہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں سب کے سامنے نہیں۔ وہ چلتا ہوا اسے اندر لاؤنج میں لے آیا۔ شاہینہ ابھی بھی اس کے چلنے کے انداز کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص ہے جو معذور تھا اور اب بالکل صحیح سلامت حالت میں موجود ہے۔ صوفے پر بیٹھ کر عالم نے شاہینہ کو پانی کا گلاس دیا۔ شاہینہ نے پانی پیا تو اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عالم کو دیکھا۔ عالم مسکرایا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ سنجیدہ تھی۔ شاہینہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت شدید صدمے میں ہو اور غصے میں بھی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن یقین کرو یہ دھوکہ نہیں، ایک مجبوری اور ایک فرض تھا۔ کیسی مجبوری؟ شاہینہ نے تب کر پوچھا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ کو معذور بننے کا ناٹک کرنا پڑا؟ عالم نے گہری سانس لی۔ شاہینہ، میں صرف ایک بزنس مین نہیں ہوں، میرا تعلق ملک کی خفیہ ایجنسی سے ہے، میں ایک انڈر کور ایجنٹ ہوں۔ شاہینہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ایجنٹ؟ ہاں، عالم نے سر ہلایا۔ آپ سے 2 سال پہلے مجھے ایک بہت بڑے مشن پر لگایا گیا تھا، ایک ایسا انٹرنیشنل گروہ جو ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا اور جو بزنس کی آڑ میں غیر قانونی کام کرتا تھا۔ مجھے ان کے نیٹ ورک میں گھسنا تھا، لیکن ان کے قریب جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھ پر شک کر سکتے تھے۔ اگر میں ایک طاقتور اور متحرک بزنس مین کے طور پر سامنے آتا۔ عالم نے پانی کا گھونٹ بھرا اور جاری رکھا۔ ہم نے پلان بنایا کہ اگر میں ایک معذور اور لاچار انسان بن جاؤں تو کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ لوگ معذوروں کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں، خطرے کی نظر سے نہیں۔ دشمن میرے سامنے کھل کر باتیں کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ویل چیئر پر بیٹھا شخص ہمارا کیا ہی بگاڑ لے گا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ویل چیئر میرا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ شاہینہ دم بخود یہ سب سن رہی تھی۔ یہ تو اسے کسی فلم کی کہانی لگ رہی تھی۔ تو وہ ایکسیڈنٹ؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب ڈرامہ تھا، عالم نے بتایا۔ میڈیا رپورٹس، اسپتال کا ریکارڈ، ڈاکٹر، سب ہماری ایجنسی نے سیٹ کیا تھا۔ میں نے پورے 2 سال اس کرسی پر بیٹھ کر گزارے ہیں۔ میں چل سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، لیکن مجھے دنیا کے سامنے خود کو مفلوج ظاہر کرنا تھا۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین مشن تھا شاہینہ۔ اپنے پیروں میں جان ہوتے ہوئے بھی بے جان بن کر رہنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اور مجھ سے شادی؟ شاہینہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیا وہ بھی مشن کا حصہ تھی؟ عالم کا چہرہ فوراً نرم پڑ گیا۔
اس نے شاہینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. ہرگز نہیں. تم میری زندگی کی واحد حقیقت ہو جو کسی مشن کا حصہ نہیں تھی. تم میری محبت ہو شاہینہ. میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب میں نارمل تھا، لیکن جب یہ مشن شروع ہوا تو مجھے لگا اب میں تمہیں کھو دوں گا. میں تمہیں اپنی زندگی میں لا کر خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن جب ابو کی طرف سے ہاں ہوئی تو میں انکار نہیں کر سکا. میرے دل نے کہا شاید میں تمہیں اس حال میں بھی خوش رکھ سکوں. تو آپ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شاہینہ نے آنکھوں میں شکوہ سے کیا. آپ نے مجھے اتنی حیثیت دی. میں سمجھتی رہی کہ میری قسمت پھوٹ گئی. میں نہیں بتا سکتا تھا جانے من. عالم نے اس کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹیک دی. سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی کا اصول ہے کہ راز راز ہی رہتا ہے. اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تمہارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے، تم نارمل نہ رہ پاتی. اور دشمن بہت شاطر ہوتا ہے. اگر انہیں ذرا بھی شک ہوتا تو میری 2 سال کی محنت اور میرے ملک کی سیکیورٹی داؤ پر لگ جاتی. سب سے بڑھ کر تمہاری جان کو خطرہ ہو جاتا. میں تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے تم سے جھوٹ بولتا رہا. عالم نے سر اٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا. پچھلے ہفتے جو میں شہر سے باہر گیا تھا وہ میرا فائنل آپریشن تھا. ہم نے اس پورے نیٹ ورک کو پکڑ لیا ہے. میرا مشن مکمل ہو گیا. میرا پروجیکٹ ختم ہو چکا. اب مجھے مزید معذور بننے کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے آج میں اپنے پیروں پر چل کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تمہارا شوہر کمزور نہیں ہے. شاہینہ خاموش ہو گئی. اس کے اندر کا سارا غصہ پگھل کر فخر میں بدلنے لگا. وہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ نہ صرف اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا بلکہ ایک ہیرو بھی تھا جس نے ملک کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی. تو وہ رات شاہینہ کو یاد آیا جب میں نے کہا تھا شوق دیکھو معذور کے، اور آپ نے مجھے کھینچا تھا. عالم ہنس پڑا. اس کی ہنسی بہت کھنکدار تھی. ہاں، اس وقت میرا سب جواب دے گیا تھا. تم نے میرے مردانہ وقار کو للکارا تھا. میڈم، مجھے تمہیں بتانا پڑا کہ میں ویل چیئر پر ضرور ہوں لیکن میرے بازوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہوں. شاہینہ شرما گئی. اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی. میں کتنی بدتمیز تھی نا. میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا. کوئی بات نہیں. عالم نے اس کے آنسو پہنچے. تمہارا رد عمل قدرتی تھا. کوئی بھی لڑکی ایسے حالات میں یہی کرتی. لیکن شاہینہ، اب کوئی جھوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں. میں عالم ہوں، تمہارا شوہر، اور میں مکمل طور پر تمہارا ہوں. عالم کھڑا ہوا اور اسے اپنا ہاتھ شاہینہ کی طرف بڑھایا. کیا مسز عالم اپنے شوہر کے ساتھ اس کے قدموں کے برابر چلنا پسند کریں گی؟ اب مجھے ویل چیئر دھکیلنے والی کی نہیں بلکہ زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے والی کی ضرورت ہے. شاہینہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا. اس نے سر اٹھا کر اپنے دیو قامت شوہر کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب ترس نہیں تھا بلکہ محبت اور بے پناہ فخر تھا. ہمیشہ کے لیے. شاہینہ نے سرگوشی کی. عالم اسے اپنے ساتھ لے کر کھڑکی کی طرف بڑھا. دونوں کھڑے ہو کر باہر کا چاند دیکھنے لگے. اب وہ دونوں برابر تھے. قد میں تھوڑا فرق تھا لیکن محبت میں وہ دونوں ایک ہی سطح پر تھے. شاہینہ نے سوچا کہ اس کی زندگی کسی جاسوسی ناول سے کم نہیں جس کا ہیرو آخر میں سب کو بچا لیتا ہے، لیکن اس کا ہیرو صرف ناول کا نہیں، حقیقت کا ہیرو تھا.